حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر ایک حلاوت ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے۔ اس مٹھاس کو، اس چاشنی کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہو، جس نے عربی سیکھا ہو۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں جہاں ہم آپ کو کئی پیغام دیں گے، ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بناؤ تاکہ وہ قرآن کی عمدگی کو سمجھ سکے، تاکہ وہ قرآن کی مٹھاس کو سمجھ سکے، تاکہ وہ قرآن کی شیرینی کو سمجھ سکے، تاکہ وہ قرآن کریم کی خوبیوں کو سمجھ سکے۔ اس کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہو، اس کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، اس کے اندر سنت رسول کی محبت پیدا ہو۔ جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، ہم قرآن کی چاشنی سے محروم رہیں گے۔ ہم قرآن کے اندر جو انداز بیان کی عمدگی ہے اس کو نہیں پہچان سکیں گے۔ کفار مکہ میں نے آپ کو بتایا عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر تھے۔ اس لیے جو نبی کے دشمن تھے وہ قرآن کی مٹھاس کو پہچان چکے تھے۔ قرآن کریم چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ کوئی تو خوبی ہے اللہ کے اس کلام میں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ دوس کے سردار ہیں، یہ قبیلہ یمن میں ہے، بڑے معزز سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام نہیں لائے، مکہ المکرمہ میں ان کی آمد ہوئی۔ کفار مکہ نے، سرداران قریش نے ان کا پرزور استقبال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو مکے کے کفار سرداران قریش میرے استقبال کے لیے میری طرف لپک کر آئے اور انہوں نے انتہائی پرجوش استقبال کیا۔ بہترین سے بہترین ہمیں ویلکم کہا، ہمیں عزت کی، مہمان نوازی کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے سرداران قریش میرے ارد گرد جمع ہو گئے، میرے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے طفیل، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ ہمارے محترم مہمان ہیں، آپ ہمارے مکرم ہیں۔ ہم ایک فتنے میں، ایک مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہم آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی جانکاری میں ایک بات ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جس مصیبت میں ہماری قوم مبتلا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں، اے سرداران قریش، وہ کون سی بات ہے؟ ضرور ہمیں بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک انسان کا ظہور ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس پر ایک کلام کا نزول ہوا۔ طفیل، وہ انسان ایسا ہے کہ جس نے اس کے کلام کو سنا اس پر جادو ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، ماں بیٹی سے جدا ہو گئی۔ اس کا کلام بہت خطرناک ہے۔ ہماری قوم دو ٹکڑیوں میں بٹ چکی ہے، ہماری قوم دو گروہ میں بٹ چکی ہے، دو جماعتیں ہو گئی ہے۔ ایک اس کے ماننے والوں کی ہے، ایک ہماری جماعت ہے جو انکار کرتی ہے۔ ہماری قوم مصیبت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ طفیل، اس انسان سے ملاقات مت کرنا، ہمیں خطرہ ہے کہیں تم اپنی بیوی سے جدا نہ ہو جاؤ، کہیں تم اپنی قوم سے جدا نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری سرکاری کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ طفیل، اس سے ملاقات مت کرنا، اس کے کلام کو نہ سننا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں نے خوف زدہ کر دیا۔ میں اتنا خوف زدہ ہو گیا، اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں نے بھی یہ طے کر لیا کہ اس محمد کے پاس نہ تو مجھے جانا ہے، نہ مجھے اس محمد کا کلام سننا ہے۔ اور میں نے ان کا کلام نہ سننے کے لیے اپنے دونوں کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی کہ کہیں غیر اختیاری طور پر ان کے کلام کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے۔ چنانچہ میں مکے میں گھومتا رہا، میں بت پرست تھا، بتوں کی تعظیم کے لیے میں حرم میں گیا تاکہ اپنے بتوں کی تعظیم کروں، اس کی پرستش کروں۔ جب میں حرم میں حاضر ہوا تو دیکھا
ہو، تم کلام کی خوبی کو سمجھتے ہو، تم کلام کی برائی کو سمجھتے ہو، محمد کا کلام سنو، اگر ان کا کلام اچھا ہوا تو فعل قبول کر لینا، اگر ان کا کلام خراب ہوا چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی اپنے آپ کو یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ نماز میں جو کلام پڑھ رہے تھے اس کی آواز طفیل بن عمرو الدوسی کو آنے لگتی ہے، ان کو لطف آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے ہو لگا، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ گھر کے اندر گیا اور میں نے کہا اے محمد آج سے پہلے ہم نے تمہارا کلام نہیں سنا تھا، جب ہماری مکے کے اندر آمد ہوئی آپ کی قوم کے لوگوں نے تم سے ہمیں اور تمہارے کلام سے خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا، اتنا ڈرایا کہ ہم نے اپنی کانوں کو بند کر لیا، لیکن آپ کا کلام سنا، آپ اپنا کلام اور سنائیے۔ اللہ کے نبی نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، سورہ فلق کی تلاوت کی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی جو بھی کفر کی حالت میں ہیں کہتے ہیں ما سمعت قولا احسن منہ، کہ میں نے آپ سے پہلے ایسا کوئی کلام نہیں سنا جو اس کلام سے بہتر ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے محمد جو اس دین کی تم دعوت دیتے ہو اس دین کو ہمارے سامنے پیش کرو، ہمارے سامنے پیش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ کہاں تو کفار مکہ نے سازش کی تھی کہ طفیل اسلام قبول نہ کریں، اور کہاں اللہ کی مرضی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات